بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 52 کو پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے محسنات معانویہ۔ تو گزشتہ سبق میں ہم نے محسنات معانویہ کی 11 اقسام کو پڑھا۔ آج ہم انشاءاللہ بقیہ اقسام کو پڑھیں گے۔ الافتینان، تو افتینان محسنات معانویہ کی 12ویں قسم ہے۔ افتینان کے لغوی معنی ہے اچھے اسلوب سے بیان کرنا۔ بلاغت کی اصطلاح میں افتینان نام ہے کلام میں دو مختلف فنون کا جمع کرنا، مثلا غزل یعنی عشق اور محبت کے کلام، اور حماسہ یعنی دلیری اور بہادری کے متعلق باتیں، ان دونوں فنون کا جمع کرنا۔ اسی طرح مدح اور ہجو یعنی کسی کی تعریف اور کسی کی مذمت وغیرہ کو جمع کرنا، اور اسی طریقے سے تعزیت اور تہنیت یعنی تسلی اور مبارکباد جیسے دو فنونوں کو جمع کرنا وغیرہ۔ افتینان کی مثال میں مصنفین نے عبداللہ بن حمام سلولی کا وہ قول پیش کیا ہے جو اس نے یزید بن معاویہ سے اس وقت کہا تھا جبکہ یزید کے والد حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا تھا اور یزید کو سلطنت اسلامیہ کی خلافت ملی تھی۔ تو عبداللہ بن حمام نے اپنے قول میں تعزیت اور تہنیت دونوں قسم کے کلام کو بہت ہی بہترین اسلوب میں جمع کیا ہے، جیسے کہ آجرک اللہ علی الرازیتی، اب اس جملے میں تعزیت کا معنی ہے، اور بارک لک فی العطیشیتی، تو اس میں تہنیت کا معنی ہے۔ اسی طریقے سے فقد رزقت عظیما، اس جملے میں تعزیت کا معنی ہے، اور اعطیت جسیما فاشکر اللہ علی ما اعطیت، اس جملے میں تہنیت کا پہلو ہے، اور واصبر علی ما رزقت فقد فقدت الخلیفۃ، اس میں اظہار تعزیت کا معنی ہے، اور اعطیت الخلافۃ، اس میں اظہار تہنیت کا معنی پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فارقت خلیلا تعزیت پر مشتمل ہے، جبکہ ووہبت خلیلا ووہبت جلیلا، اس میں تہنیت کا پیغام ہے۔ اسی طرح اس کو ایک شعر سے سمجھیے، اصبر یزید فقد فارقت ذا ثقۃ واشکر ہباء الذی بالملک اصفاک لا رزء اصبح فی الاقوام نعلمہ کما رضیت ولا عقبہ کعقباک، تو اس شعر کے بھی پہلے مصرے میں تعزیت ہے اور دوسرے میں تہنیت ہے، اور دوسرے شعر کے بھی مصرے اول میں تعزیت اور لا عقبہ کعقباک میں تہنیت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سابقہ مثال اور اس شعر دونوں میں افتینان بہت ہی عمدہ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ آگے فرمایا الجمع، تو محسنات معانویہ کی 13ویں قسم جمع ہے۔ جمع کے لغوی معنی اکٹھا کرنے کے ہیں، اور اصطلاح میں جمع کا مطلب یہ ہے کہ کئی چیزوں کو ایک حکم میں جمع کر دیا جائے، جیسے کہ شاعر کا قول ان الشباب والفراغ والجدۃ مفسدۃ للمرء ای مفسدۃ، تو اس شعر میں شباب، فراغ اور جدہ کو ایک ہی حکم یعنی فساد میں جمع کر دیا گیا ہے۔ آگے فرمایا التفریق، یعنی کہ محسنات معانویہ کی 14ویں قسم تفریق ہے۔ اب تفریق کے لغوی معنی ہے جدا کرنا، فرق کرنا، اور اصطلاح میں تفریق نام ہے ایک ہی نوع کی دو چیزوں کے درمیان اس طور پر فرق کر دیا جائے کہ ایک چیز کے لیے کوئی خصوصیت ذکر کر دی جائے، جیسے کہ ما نوال الغمام وقت ربیع کنوال الامیر یوم سخاہ فنوال الامیر بدرۃ عین ونوال الغمام قطرۃ ماء، تو اس شعر میں نوال یعنی داد و دہش ایک نوع ہے جس میں بادل اور امیر دونوں شریک ہیں،
لیکن دونوں کے درمیان فرق کر دیا گیا ہے کہ بادل اور امیر کی سخاوت میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ بادل امیر کا مقابلہ کر لے یہ ناممکن ہے، کیونکہ امیر کی سخاوت تو اشرفیوں کی تھیلیاں لٹا کر ہوتی ہے، جبکہ بادل کی سخاوت پانی کے چند قطرات سے زمین کو تر کر دینے سے ہوتی ہے۔ آگے فرمایا التقسیم، تو یہاں سے محسنات معانویہ کی 15ویں قسم ہے۔ تقسیم کے لغوی معنی ہے تقسیم کرنا۔ اصطلاح میں تقسیم کی کئی شکلیں ہیں جن کو حضرات مصنفین نے ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کسی چیز کے تمام اقسام کو مکمل طور پر بیان کر دیا جائے، جیسے کہ زبیر بن ابی سلمہ کا یہ شعر وَعَلَمُ عَلِمَ الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ وَلَكِنِّي عَنْ عِلْمِ مَا فِي غَدٍ أَمَنْ، تو اس شعر میں محل استشہاد علم اليوم والامس وعلم ما فی غد ہے۔ شاعر نے اس شعر میں زمانے کی تینوں قسموں یعنی ماضی، حال اور مستقبل کا احاطہ کر لیا ہے۔ وَإِمَّا ذِكْرُ مُتَعَدَّدٍ، تو تقسیم کی دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے چند چیزیں ذکر کریں، پھر ایک کے مناسب امر کا ذکر کریں، اور جو امر جس کے لیے مناسب ہو اس کو اسی کے لیے متعین بھی کر دیں، جیسے کہ شاعر کا یہ شعر وَلَا يُقِيمُ عَلَى زَيْمٍ يُرَادُ بِهِ إِلَّا الْأَزَلَّانِ غَيْرُ الْحَشِّ وَالْوَتَدُ هَذَا عَلَى الْخَسَفِ مَرْبُوطٌ بِرُمَّتِهِ وَذَا يُشَجُّ فَلَا يَرْثِي لَهُ أَحَدُ، تو مذکورہ دونوں شعروں میں شاعر نے پہلے عیرو اور وتدو دو چیزیں ذکر کی، پھر عیرو کے مناسب ربط علی الخسفی اور وتدو کے مناسب شجو کو بیان کیا ہے۔ آگے فرمایا وَإِمَّا ذِكْرُ أَحْوَالِ الشَّيْءِ، تو یہاں سے تقسیم کی تیسری صورت کو بیان کیا ہے کہ کسی چیز کے مختلف احوال ذکر کرنے کے بعد ہر حال کی طرف کسی قید یا صفت کی نسبت کی جائے جو اس حال کے مناسب ہو، جیسا کہ شاعر متنبی کا یہ شعر سأطلب حکیشی بالقنا ومشائخ کأنہم من طول ملتسم مرد ثقال اذا لاقوا خفاف اذا دعوا کثیر اذا شدوا قلیل اذا عدوا، تو اس شعر میں شاعر نے مختلف احوال ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1 ثقال، نمبر 2 خفاف، نمبر 3 کثیر، نمبر 4 قلیل، اور ان احوال کو ذکر کرنے کے بعد ہر ایک حال کے مناسب چیز کو بھی ذکر کر دیا۔ مثلا ثقال کے مناسب لاقو، خفاف کے مناسب دعو، کثیر کے مناسب شدو، قلیل کے مناسب عدو، اور مناسبت اس طور پر ہے کہ ثقال اس معنی میں ہے کہ تندرست اور توانا ہونے کے ساتھ جنگ میں بھرپور حصہ لیتے ہیں، اور ہلکے ہیں یعنی جب کسی مہم کے لیے پکارا جاتا ہے تو ہلکے پن کی وجہ سے تیزی سے چلتے ہیں۔ کثیر ہیں یعنی حملہ آور ہونے کی حالت میں ایک کئی لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کم ہیں یعنی بظاہر ان کی تعداد کم ہے، اگرچہ مقابلے میں کئی ہزار کے برابر کام کرتے ہیں۔ آگے فرمایا الطیش والنشر، تو محسنات معانویہ کی ایک قسم طی اور نشر ہے۔ طیشن کے لغوی معنی لپیٹنا اور نشر کے لغوی معنی پھیلانے کے ہیں۔ اس قسم کا معروف نام لف و نشر ہے۔ بلاغت کی اصطلاح میں طی اور نشر پہلے کئی چیزوں کو مفصلاً یا مجمل بیان کر دیا جائے، پھر ان کی مناسبات کو بیان کر دیا جائے، مگر یہ تعیین نہ کی جائے کہ کون سی چیز کس کے مناسب ہے، بلکہ اسے سامع کے فہم پر چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ خود ہی متعین کر لے۔ تفصیل کی مثال جو ہے وہ یہ ہے جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ، تو آیت کریمہ میں پہلے لیل اور نہار کو مفصلاً یعنی الگ الگ بیان کیا گیا ہے، پھر لیل کے مناسب لتسکنوا کو اور نہار کے مناسب لتبتغوا من فضلہ کو ذکر کیا گیا، مگر اسے متعین نہیں کیا گیا۔ سامع سنتے ہی خود متعین کر لے گا کہ سکون کا تعلق لیل سے ہے اور ابتغاء فضل کا تعلق نہار سے ہے یعنی دن سے ہے، کیونکہ آرام رات میں اور کسب معاش کا عمل اکثر اور بیشتر دن میں ہوتا ہے۔ آگے فرمایا ارسال المثل،
محسنات معانویہ کی 17ویں قسم ارسال المثلی اور کلام جامع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کلام پیش کیا جائے جو بیشتر مقامات میں کہاوت اور ضرب المثل بن سکے۔ البتہ ارسال مثل اور کلام جامع کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ ارسال المثلی شعر کا ایک مصرع ہوا کرتا ہے جبکہ کلام جامع پورا شعر ہوتا ہے۔ ارسال المثل کی مثال کو سمجھیے، لیست تکہول فی العینین کالکحل۔ تو یہ جملہ شعر کا صرف ایک مصرع ہے اور اثر اور نقل کے درمیان فرق کو واضح کرنے کے وقت بولا جاتا ہے۔ مصرع مذکور کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنی آنکھ میں کیسا ہی سرما کیوں نہ لگا لے، سرمنگی آنکھوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اصل ہے۔ اس کا منظر ہی کچھ ایسا دیدہ زیب ہوتا ہے جو بناوٹی سرمے سے حاصل نہیں ہو سکتا، یعنی اصل کے مرتبے کو نقل نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح کلام جامع کی مثال کو سمجھیے، اذا جاء موسیٰ والقى العصا فقد بطل السحر والساحر۔ یہ ایک مکمل شعر ہے جو مثل کے طور پر ایسی جگہ بولا جاتا ہے جہاں حق کے سامنے باطل مغلوب ہو جائے۔ اس شعر میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب فرعون نے پورے ملک کے جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جمع کیا تھا اور عصا موسوی نے ان جادوگروں کے تمام کرشموں کو تہوالہ کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے تھے اور حق غالب اور باطل مغلوب ہو گیا تھا۔ آگے فرمایا، المبالغۃ محسنات معانویہ کی 18ویں قسم مبالغہ ہے۔ مبالغے کا مطلب یہ ہے کہ کسی وصف کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جائے کہ وہ وصف شدت اور ذوف یعنی زیادتی اور کمی یا سختی اور نرمی میں اس حد تک پہنچ گیا ہے جو عقل سے بعید یا محال ہے۔ مبالغہ کی مصنفین نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 تبلیغ، نمبر 2 اغراق، نمبر 3 غلو۔ تو سب سے پہلے تبلیغ کو سمجھیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مبالغے کا دعویٰ عقلاً اور عادتاً دونوں اعتبار سے ممکن ہو، جیسے کہ شاعر کا یہ شعر، اذا ما سابقتها الریح فرت والقت فی ید الریح التراب۔ تو اس شعر میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ گھوڑا تیز رفتاری میں ہوا سے بھی بڑھا ہوتا ہے، اور یہ دعویٰ عقلاً اور عادتاً دونوں اعتبار سے ممکن ہے۔ اگرچہ یہ وصف شاذ و نادر ہی ہوتا ہے مگر ہوتا ضرور ہے۔ مبالغہ کی دوسری قسم اغراق، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مبالغے کا دعویٰ عقلاً تو ممکن ہو مگر عادتاً محال ہو، جیسے کہ شاعر کا یہ شعر، وَنُكْرِمُ جَارَنَا مَا دَامَ فِينَا وَنُتْبِعُهُ الْكَرَامَةَ حَيْثُ مَالَ۔ تو اس شعر میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پڑوسی کی موجودگی میں تو ہم عزت کرتے ہیں اور عدم موجودگی میں بھی ہمارا کرم کا معاملہ برقرار رہتا ہے۔ وہ پڑوسی جہاں کہیں بھی رہتا ہے، ہمارے کرم کے معاملے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ بات اگرچہ عقلاً ممکن ہے مگر عادتاً ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں میں خود غرضیاں بہت آ گئی ہیں۔ اب تو موجودگی ہی میں عزت کر دینا بہت بڑی بات ہے، بجائے اس کے کہ غیر موجودگی میں بھی کوئی کرم کے معاملے کو برقرار رکھے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ کسی بھی جگہ ہو۔ اور مبالغہ کی تیسری قسم غلو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعویٰ عقلاً بھی محال ہو اور عادتاً بھی، جیسے کہ شاعر کا یہ شعر، تکاد کسیۃ من غیر رامی تمکن فی قلوبہ النبال۔ تو اس شعر میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کمانیں اتنی عمدہ ہیں کہ بغیر تیر انداز کے ہی دشمنوں کے دلوں میں اس کی تیریں چبھ جاتی ہیں۔ یہ بات عقلاً اور عادتاً دونوں اعتبار سے محال ہے کہ تیر بغیر تیر انداز کے دل ہی میں جا کر چبھے اور گاڑی بغیر ڈرائیور کے صحیح چلے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔